مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ طریقے سے آج سنایا ہے ایسے ہی یاد کر کے لانا ہے ہر لڑکے کو انشاءاللہ، اور محنت شاقہ کے ساتھ اپنی منزل پانا ہے۔ انسان وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے۔ ہمیں بات آ رہی ہے؟ جو لوگ منزل بھول جاتے ہیں ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں مدرسے میں، صبح ہوٹل، شام ہوٹل، ہر وقت ہوٹل ہوٹل، ماں باپ کے پیسے اڑاتے ہیں، جگری دوستی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ زہر قاتل ہے۔ دوستی ہے تو کتابوں سے ہونی چاہیے بس۔ اگر کامیابی آپ کو حاصل کرنا ہے تو کتابوں سے دوستی کرنا سیکھو۔ تنہائی، وحدت، جلوت، خلوت، ہر وقت کتاب ہی کتاب ہو، تب آپ کے علم کا عالم نہ پوچھو۔ ہمیں بات آئی؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ ہاں جی، یہ مت کرنا کہ بس درسگاہ میں پڑھ لیا، شوق پیدا کرو پڑھنے کا۔ جہاں بھی جاؤ علمی باتیں کیا کرو، کتابی باتیں کیا کرو، جہاں بھی بیٹھو مذاکرے علمیہ، تب علم میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یعنی خمار علم دین کا رہے، جنون رہے، اور جو جنون والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کو وہ منزل مل کر ہی رہتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچی طلب ہو اور سچی محنت ہو، تب وہ رنگ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں پھر فعل کی تقسیم ہے جناب۔ مصنف صاحب نے فعل کی تقسیم حرف اصلی کی تعداد کے لحاظ سے فرمائی ہے کہ حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کا معنی آپ جانتے ہوں گے کیا؟ تین، اور رباعی ہے نا۔ ثلاثی کی تعریف کی ہے انہوں نے پھر کہ ثلاثی وہ فعل کہلاتا ہے کہ جس کے اندر تین حرف اصلی ہوں۔ تین حرف، مثال کے طور پر نصر، کتنے حرف ہیں؟ اور ینصر، تین ہی ہیں اس میں بھی۔ یا کیا ہے؟ علامت مظاہرے ہے، لیکن حرف کتنے ہیں؟ تین ہی۔ لیکن ماضی اور مضارع کی مثال پیش کی ہے۔ نصر ثلاثی ماضی ہے اور ینصر مضارع ثلاثی ہے، دونوں معروف، دونوں غائب۔ اور رباعی کی تعریف یہ کی کہ جس کے اندر چار کیا ہوں، ایسے مطلب جس کے اندر چار کیا ہوں۔ مثال کے طور پر بعثر، کتنے حرف ہیں؟ چار۔ برانگیختہ کرنا، ابھارنا، یبعثر کے اندر بھی کتنے ہیں؟ چار۔ پھر رباعی اور ثلاثی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ یا تو مجرد ہوگا، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی کا مطلب جس میں کچھ بڑھایا گیا ہو۔ کیا ہے؟ حل من مزید، اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، اللہ فرماتا ہے جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی؟ هل امتلأت، کیا تو؟ جہنم کہے گی هل من مزید، اور چاہیے۔ بات آ رہی کہ نہیں؟
کیا چاہیے؟ اور چاہیے، کچھ اور ہے مزید جس کو بڑھایا گیا ہو، اور فی لگا دو جس میں، بتاؤ جس کے اندر بڑھایا گیا ہو۔ تو ثلاثی یا تو مجرد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 حرف کے علاوہ ماضی میں 3 حرفوں پر زیادتی نہ ہو۔ جس کی ماضی میں 3 حروف اصلیہ پر کچھ زیادتی نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی پر زیادتی نہ ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور مزید بھی وہ کہلائے گا کہ جس کی ماضی میں حرف اصلی پر اضافہ ہو۔ اگر ثلاثی کے اندر اس کی ماضی میں اضافہ ہے تو ثلاثی مزید، اور اگر رباعی کے اندر اضافہ ہے، ثلاثی مجرد کی مثال نصر ینصر، اس میں اضافہ ہے کیا؟ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مزید فی کی مثال اجتنب، اس میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ اصل حروف کیا ہے؟ جیم نون با، باقی حروف کیا ہے؟ تو یہ مزید فی ہو گیا۔ اکرم، اصل حرف کیا ہے؟ کاف رے، اضافہ کس کا ہوا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ ثلاثی مزید فی۔ رباعی مجرد کی مثال بعثر، اور رباعی مزید فی کی مثال تسربل۔ اس کے اصل حروف کیا ہے؟ 3 رے بے لام، اس کا اضافہ ہوا۔ ایسے ہی ابرن شقا، وہ چمکا، بے رے نون شین قاف، اضافہ کس کا ہوا؟ یہ رباعی مزید فی ہو گئے ہیں جناب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا اتنا ترجمہ دیکھیں، فعل باعتبار تعداد حرف اصلی بر 2 قسمت، ترجمہ لگاؤ ذرا سلم، فعل کی حرف اصلی کی تعداد کے لحاظ سے کتنے قسمیں ہیں؟ ثلاثی و رباعی۔ ایک ثلاثی، ثلاثی آکے سے حرف اصلی درو باشد، ثلاثی وہ کلمہ کہلائے گا کہ جس کے اندر 3 حرف کیا ہوں؟ کیوں نصر و ینصر، جیسے نصر۔ رباعی آکے 4 حرف اصلی درا باشد، اور رباعی وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر 4 حرف کیا ہوں؟ جیسے بعثر یبعثر، فرماتے ہیں وہر یکے ازی، ہر 2 یا مجرد باشد، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو مجرد ہوگا کہ 3 حروف کے علاوہ، 3 حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں کچھ زیادتی نہ ہوگی، یا 4 حرف اصلی کے علاوہ ماضی میں کچھ زیادتی، یا مزید فی ہوگا کہ در ماضی زیادت بر حروف اصلی باشد، کہ اس کی ماضی میں حروف اصلی پر کیا ہو۔ مثال ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کی مثال نصر ینصر۔ مثال ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کی مثال اجتنب اکرم۔ رباعی مجرد کی مثال بعثر، مزید فی کی مثال تسربل ابرن شق۔ یہاں تک سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ ارے سب سمجھے؟ اب ذرا جناب پھر فعل کی تقسیم ہے، دیکھیے کتنے لحاظ سے نکل رہی ہے۔ پہلے کیا کیا؟ فعل باعتبار معنی و زمانہ برسے قسمت، ماضی، مضارع، امر، سمجھنے کے نہیں؟ اور ماضی کی تعریف کی پھر ہر ایک کی جو دلالت کرے کسی کام پر، در زمانے معنی مستقل پر دلالت کرے، باقی ازمینہ ثلاثہ، کیوں ضرب یضرب، اور مضارع جو کسی کام پر معنی مستقل پر دلالت کرے، یہ سب ہوا۔ اس کے بعد امر کی تعریف کی دلالت صورت بر طلب کار فاعل مخاطب بزمانے آئندہ، اور اس کے بعد پھر ہر ایک کی تقسیم کی، پھر دوسرے نمبر پر فعل کی حرف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم کی ثلاثی رباعی، اور اب بھی فعل کی تقسیم ہے لیکن اقسام حروف کے اعتبار سے، کے اعتبار سے حروف کی اقسام کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں فعل کی۔ کتنی ہے؟ اب ذرا پہلے نمبر پر ہے صحیح، کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر ہے محمود، کیا؟ تیسرے نمبر پر ہے معتل، چوتھے نمبر پر ہے مضاعف، کیا ہے؟ یہ 4 قسمیں ہو گئی،
اور چاروں کی تعریف تفصیل سے مصنف صاحب نے ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے صحیح کی تعریف ارشاد فرمائی ہے کہ صحیح وہ فعل ہے، اور سے سننا، کہ اس کے حرف اصلی میں حمزہ اور حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ اس کے حروف اصلیہ میں جو تین ہوتے ہیں نا، ایک کلمہ، عین کلمہ، ان تینوں میں سے کسی بھی جگہ نہ حمزہ ہو اور نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ اگر کسی بھی جگہ ان میں سے کوئی ایک آ گیا، یعنی حمزہ آ گیا یا حرف علت آ گیا یا دو حرف ایک جنس کے آ گئے تو صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا۔ اتنا یاد رہے، نحویوں میں اور صرفیوں میں صحیح میں فرق ہے۔ نحویوں کے یہاں صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں، بیچ میں جہاں چلے گا، شروع میں چلے گا، کہاں نہ ہو، آخر میں۔ اور صرفیوں کے یہاں کہیں نہیں چلے گا، نہ شروع میں نہ بیچ میں۔ تو اب نحویوں کے صحیح میں اور صرفیوں کے صحیح میں فرق ہو گیا، عام خاص مطلق کی نسبت ہو گئی۔ منطق میں آپ پڑھو گے انشاءاللہ، ابھی تو کبرا ہے لیکن رابعہ میں جو کتاب آئے گی اس میں یہ نسبتیں پڑھائی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ نحویوں والا جو صحیح ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو ہر نحویوں والا صحیح ضروری نہیں ہے کہ وہ صرفیوں والا صحیح بھی ہو جائے، لیکن ہر صرفیوں والا صحیح جو صرفیوں کے نزدیک صحیح ہوگا وہ نحویوں کے نزدیک بھی بہرحال۔ اور دوسرا معاملہ یہ ذکر کیا گیا کہ محمود وہ کہلائے گا فعل کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ کیا ہو۔ اب اس کی تین قسمیں ہو جائیں گی اپنے آپ ہی، تین حرف ہوتے ہیں۔ اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ آیا تو کیا کہیں گے؟ جیسے ہمارا، تو اس میں فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جیسے سعلا ہے، اس میں عین کلمے کی جگہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ارے آیا کہ نہیں؟ قرآن میں ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ قرآن میں ہے لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ ارے ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب محمود عین ہے کیا؟ اور جناب عالی آگے